السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جیسا کہ ہم نے کل کے درس کے اندر اتباع سنت کے یعنی کہ اتباع سنت کیسی کی جائے، اس کے متعلق ہم نے آپ لوگوں کے سامنے کچھ نکات پیش کیے تھے۔ آج کے درس کے اندر اتباع سنت کے ثمرات و فوائد، یعنی کہ اتباع سنت کرنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سے ایک اصول رہا ہے، کسی چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے، کسی چیز کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلے دروس کے اندر نقصانات دنیا اور آخرت کے اندر اور صحابہ کی زندگی کے اندر کیسے تھے، یہ سب چیزیں ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا۔ آج کے درس کے اندر دیکھیں گے اتباع سنت کے فوائد کیا ہیں، ثمرات و فوائد کیا ہیں۔ قرآن اور حدیث اور منہج سلف و صالحین کی روشنی میں دیکھیں گے۔ پہلا نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اتباع سنت، جب ہم اتباع سنت کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان چاہے تو اپنی منمانی کر کے اعمال کر سکتا ہے، انسان چاہے تو اپنی اوصاف، اپنے صفات کو مقدم رکھ کر، اپنے خواہشات کو آگے رکھ کر اپنی زندگی گزار کر شیطان کا غلام بن سکتا ہے۔ لیکن اتباع سنت کا جذبہ اس کے اندر جو ہے ایک اخلاص اور الہیت، ایک سیدھا راستہ پر چلنے کی روشنی اور تلقین کرتی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 جو ہے آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع سنت کرو، اتباع سنت کو لازمی سے پکڑو، اللہ خود بخود تم سے محبت کرے گا۔ اللہ سے محبت کا راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ دوسرا نقطہ، گناہوں سے معافی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہی آیت کا آخری کا ٹکڑا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ آیت کا آخری ٹکڑا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ گناہوں کی معافی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اتباع سنت کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ جب انسان اپنی عبادتیں، اپنی ریاضتیں صحیح معنوں میں اتباع سنت پر کرتا ہے تو اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں خود بخود انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اتباع سنت کرنا نیکی ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ سبق اس آیت کریمہ سے ملا کہ سنت پر چلنے والے کی جو ہے سنت پر چلنے والا مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تیسرا نقطہ، ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، نہیں، ہدایت وہ ہے جو انسان کامل مسلمان ہو، مکمل مسلمان ہو، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلے، یعنی کہ ہدایت دے۔ اگر ہمیں ہدایت، اللہ کے نبی خود ہدایت کی دعا مانگتے تھے، اللہم اہدی، اللہ مجھے ہدایت دے۔ اب ہدایت کیسے ملتی ہے؟ اتباع سنت کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ نور جو ہے آیت نمبر 50/4 کے اندر فرمایا، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، تم جو ہے اطاعت کرو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کامیابی ہدایت میں ہے، ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر معلوم ہوا کہ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں، ہم گمراہ ہیں۔ کیسے گمراہ ہیں؟ ہمیں صحیح معنوں میں توحید نہیں معلوم، نبی کا طریقہ نہیں معلوم۔ اگر ہم اتباع سنت کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو آسان کرے گا۔ چوتھا نقطہ اور سب سے اہم نقطہ، اتباع سنت کرنے کا فائدہ، اتباع سنت پر عمل کرنے کا فائدہ، جنت کا راستہ۔ یہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی نے زمین پر بیٹھ کر جو 4 لکیریں کھینچی، ایک سیدھا راستہ کھینچا، اور اللہ کے نبی نے وہاں پر سیدھے راستے پر انگلی رکھ کر کہا، ان ھذا صراط مستقیما
फत्तबिऊ वला तत्तबिऊ खुतवात शैतान, कि तुम यही मेरा सीधा रास्ता है। पूछा गया सीधा रास्ता कौन सा है? जिस पर मैं अना असहाबी, मैं और मेरे सहाबा हैं, ये रास्ता जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता है। कुल उम्मती यदखुलून अल जन्नत इल्ला मन अबा। सहाबा ने पूछा कौन इनकार करेगा? अल्लाह के नबी, जन्नत का रास्ता है, जन्नत में जाने से कौन लोग इनकार करेंगे? तो फरमाया मन अतानी दखल अल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, जिसने मेरी नाफरमानी की वो ख़ुद को जन्नत से इनकार कर देगा। पाँचवा नुक्ता, इत्तिबा सुन्नत पर अमल करने का पाँचवा फ़ायदा है, अमल कबूल होते हैं, आमाल कबूल होते हैं। हदीस, मन आमिल अमलन लैसा अलैना फहुव रद्दुन, अम्र लैसा अम्रुना लैसा अलैहि अम्रुना फहुव रद्दुन। जिसने ऐसा अमल किया जिस पर मेरा हुक्म नहीं था वो मरदूद है। यानी कि जो तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था, उस पर वो अमल किया तो वो मरदूद है। जो नबी का तरीक़ा है उस पर अमल करेगा तो उसका अमाल कबूल होंगे। छठा नुक्ता है इख्तिलाफ से नजात। जैसा कि मैंने बताया इससे पहले कि उम्मत डिवाइड हो रही है, इख्तिलाफ, इंतशार, इत्तिबा सुन्नत को छोड़ने के नुकसानात से उम्मत के अंदर इख्तिलाफात नज़र आते हैं। ये इत्तिबा सुन्नत करने का छठा फ़ायदा है इख्तिलाफात से नजात। अल्लाह ताला सुनन अबी दाऊद की हदीस है, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन। तुम मेरी सुन्नत और मेरी हिदायत याफ्ता खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को लाज़िमी से पकड़ो, ज़रूरी है, और तुम गुमराह नहीं होगे, इख्तिलाफ तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। जब तुम एक, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि तुम अपने अंदर फ़िरक़ेबाज़ी ना करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी इताअत, अल्लाह की रस्सी इत्तिबा सुन्नत। हम एक वीडियो देखे, अल्लाह की रस्सी क्या है? एक तर्जुमा करने वाला, इसका तशरीह करने वाला कहता है कि अल्लाह की रस्सी यानी कि पीर का हाथ, वो पीर उसके पीर के हाथ में, वो पीर उसके पीर के हाथ में, ऐसा जाकर जो इत्तिबा सुन्नत। यानी कि वो कहते हैं कि ये रस्सी पीर की जाकर ये अल्लाह की तरह, अल्लाह की रस्सी नहीं। अल्लाह की रस्सी का सही मतलब अल्लाह ने जो कहा वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। इसका मतलब क्या है? अल्लाह की रस्सी क्या है? इत्तिबा सुन्नत। जब इंसान इसको मजबूती से थाम लेगा तो खुद ब खुद फ़िरक़े नहीं होंगे। क्यों? इत्तिबा सुन्नत के अंदर वो सिखाया जाता है कि इख्तिलाफात, इंतशारात हमारे माशरे के अंदर जो देखते हैं कि अखलाक़ी बुराइयाँ या दीनी बुराइयाँ जो देखते हैं, क्या है कि कोई दरगाहों पे जा रहा है, कोई कट्टों पे, कोई नज़र नियाज़, कोई छिल्ला छट्टी, कोई फला चीज़ कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसके अंदर इख्तिलाफ क्यों आ रहा है? क्योंकि इत्तिबा सुन्नत पर नहीं है, इत्तिबा सुन्नत से हट कर इस वजह से जो है इसके अंदर बिगाड़ आ रहा है। जब ये अल्लाह की रस्सी जो इताअत व फरमा बरदारी अल्लाह और उसके रसूल की है, जब इसको पकड़ेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंसान गुमराह हो, इख्तिलाफ है। तो छठा नुक्ता है इत्तिबा सुन्नत करने का कि इख्तिलाफात से नजात। सातवां नुक्ता है दुनिया और आखिरत में कामयाबी। मैं युतिइल्लाह व रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सूरह अहज़ाब सूरह आयत नंबर 71 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो बड़े कामयाब होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इत्तिबा सुन्नत करने का सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया और आखिरत में भी कामयाबी। आठवां नुक्ता इत्तिबा सुन्नत का फ़ायदा ये कि ये सहाबा का तरीक़ा है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सुन्नत पर अमल इख्तियार करते, हत्ता कि बार बार ये मिसाल दी जा रही कि वहाँ पर बैठते जहाँ पर अल्लाह के नबी बैठते। यानी कि ये सहाबा का तरीक़ा है, इत्तिबा सुन्नत ये सहाबा का तरीक़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पारा नंबर 1 सूरह नंबर 2 के आखिर से फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदू। अल्लाह ने कहा कि तुम अपना ईमान सहाबा के ईमान की तरह ले आओ तो तुम कामयाब हो जाओगे। सहाबा का ईमान और सहाबा का तरीक़ा क्या है?
یہ اتباع سنت. تو ہمیں معلوم ہوا کہ اتباع سنت کرنے سے صحابہ کا طریقہ ہے. اور 9واں نقطہ شیطان سے حفاظت. اتباع سنت کرنے سے اپنے آپ کو شیطان سے، شیطان کی شر سے، شیطان کی چالوں سے، شیطان کی ڈھالوں سے ہم محفوظ رہیں گے. دلیل کیا ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 153 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. یہ سیدھا راستہ ہے. اس کے اگر تم اتباع سنت کا سیدھا راستہ ہے، اگر تم اس کو چھوڑو گے تو دوسرے راستے کس کے ہیں؟ شیطان کے راستے ہیں. اتباع سنت جب کریں گے تو یہ کہاں کا راستہ ہے؟ اللہ کے نبی کا راستہ، جنت کا راستہ. اس کو چھوڑیں گے تو اس کے بعد آنے والے راستے پورے شیطان کے راستے. یہی شیطان ہے جو پورے کھیل کھلاتا ہے. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کیونکہ یہ شیطان کا راستہ ہے. اور 10واں نقطہ ہے سلف صالحین کی نصیحت. امام مالک بن انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس امت کی آخری لوگ کی اصلاح ابھی اس چیز سے ہوگی جس کے پہلے لوگ اصلاح ہوئے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اور سلف صالحین کے طریقے یعنی قرآن و سنت کی مضبوطی سے تھامنا یہی سنت ہے اور یہی اتباع سنت ہے. یعنی کہ سلف صالحین یعنی کہ صحابہ کے بعد والے بڑے بڑے ائمہ اکرام، ان کا مقام و مرتبہ اسلام کے اندر کیوں بڑھا؟ کیونکہ وہ اتباع سنت کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کیے تھے. آج 10 نکات آپ لوگوں کے سامنے بتائے کہ دنیا اور آخرت میں اس کے فائدے کیا ہیں، اتباع سنت کے فائدے اور ثمرات. اب ہم غور کریں کہ یہ 10 فائدے ہم جو گنا رہے ہیں یہ صرف 10 نکات اوپر کے ہیں. ایسے ہزاروں سینکڑوں فائدے ہیں زندگی کے اندر. خوشحالی کبھی کبھی بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتباع سنت جب کرتے ہیں مشکلیں پریشانیاں آتی ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اگر سیدھے ہیں تو ہم پر کیوں آئیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاری ہو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، جانے کے بعد وہی اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ کو اپنے زبان سے اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ. یہ پیغام جب اللہ کے نبی ان کے پاس لے کر گئے کہ وہاں کے ظالموں نے، وہاں کے بادشاہوں نے اللہ کے نبی کا ویلکم جو ہے پھولوں کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی کو پتھروں سے مارا جاتا اور گلی کے اوباشوں کے ساتھ، گلی کے جو پھرنے والے اوارے پٹے جس کو ہم بولتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا کہ اللہ کے نبی کو مارے. اللہ کے نبی کے پیروں کے اندر خون جم جاتا، اتنا جم جاتا کہ اللہ کے نبی کے پیر جوتوں سے نہیں نکلتے. اللہ کے نبی کے سر کو مارا گیا، اللہ کے نبی کے جسم کو مارا گیا، اور مارنے کے بعد اللہ کے نبی کو گھسیٹا گیا. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کو جب فرشتے دیکھے، اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا. فرشتے نے کیا کہا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو کہ ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان جو بستی ہے دونوں پہاڑوں کو دبا دیں گے جس وجہ سے پورے ہلاک ہو جائیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہمیں اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانا کیوں ضروری ہے؟ وہ نبی کیسا نبی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہم اہدی قومی فإنہ لا يعلمون. دبانا نہیں ہے، ان لوگوں کو ختم کرنا نہیں ہے. اے اللہ تو ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، مجھے امید ہے یہ اگر ہدایت نہیں پائیں گے ان کی نسلیں ہدایت یافتہ ہوں گے، ان کے بچے ہدایت یافتہ ہوں گے. علماء اکرام لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو دین پہنچا یہ طائف کے مسلمانوں کی وجہ سے پہنچا. اللہ کے نبی کا جو مزاج تھا وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کی اتباع کا جذبہ، اللہ کے نبی کا جو دل، رحم دلی جو ان کے پاس تھی ویسے ہمارے اندر ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.